جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی حضرت آپ فرصت میں ہیں؟ جی 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 تھوڑا وقت ہے میرے پاس ابھی. چلیے تو کچھ باتیں کر لیں کیا؟ کس موضوع پر بات کریں گے آپ؟ اس سے پہلے تو کئی موضوع بات ہوئی آپ سے اور آپ جواب نہیں دیا کچھ. اور دوسری بات یہ ہے کبھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ تو جی فون کرتے رہتے ہیں اور سمجھنا اور نہ سمجھنا آپ کی اختیار میں ہے. ہماری ذمہ داری دلائل سمجھانا ہے. آج کیا موضوع لے کر آ گئے آپ؟ بس میں سوچ رہا تھا کہ ذرا نور و بشر کے موضوع پہ بات کر لیں. اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اعتراض کچھ نہیں ہے، ہمارے نبی تو بشر ہیں ہی لیکن نوری بشر ہیں، اس میں کیا دقت ہے؟ نوری بشر نہیں، نور بشر دونوں تو ہم بھی مانتے ہیں نوری بشر. پھر آپ کیا اعتراض کرنے آ گئے؟ نہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نور نہیں ہے، نور کی جو ہے استغفر اللہ، استغفر قرآن اللہ. میں بھی ہے. یہ تو قرآن میں بھی ہے. میں تو حافظ نہیں ہوں کہ آپ کو پوری آیت بتا سکوں، لیکن یہ ہے کہ وہاں کہا گیا ہے کہ ہم نے نور اور کتاب مبین دیا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ میں ذرا دوسری طرف دے. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، میں حافظ نہیں ہوں اس لیے میں پوری آیت نہیں پڑھ سکتا. جی ہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نور اور کتاب دیا ہے. ہاں یہاں تو جو علماء یہی لکھتے ہیں کہ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نور اور کتاب دیا. جی اچھا نور اور کتاب دیا تو دیا، نور بھی دیا کتاب بھی دیا. تو جی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نور ہیں؟ جی ہے. اور پھر جو حدیث میں بھی تو آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، جی جی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو بنایا. اول ما خلق اللہ نوری. تو حضرت جو آپ نے جو اول ما خلق، یہ اچھا ایک میں بات پوچھتا ہوں، یہ جو نور و بشر کا معاملہ جو ہے کیا یہ عقائد میں سے ہے؟ جو چیزیں ثابت ہیں وہ تو عقائد ہی میں ہے. آواز ذرا دھیرے دھیرے آ رہا ہے آپ کا. تو میں بلوٹوتھ لگا رکھا ہوں نا. ہاں تو اس کو نکال دے اچھا رہے گا. تو ایک سیکنڈ. آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. ٹھیک میں بلوٹوتھ نکال دیا ہوں. ہاں اس طرح آپ لوگ آواز اس طرح بلوٹوتھ استعمال کرتے ہیں، دھیرے دھیرے بولتے ہیں، پھر الزام بھی دیتے ہیں کہ بھائی دیوبندی نے ہماری آواز کو کم کر دیا، اپنی آواز کو بڑھا دیا. نہیں بھائی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آواز بڑھانے سے جو ہے اگر کسی کا جو ہے دھرم ثابت ہو جائے تو ابھی تو ہم دیکھتے ہیں عرف عام میں کہ غیر مسلموں کی آواز سب سے زیادہ بلند ہے. اچھا آپ اپنی انداز گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ عالم ہوں گے شاید، لیکن آپ جب بھی فون کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بھائی میں مزدور ہوں. دیکھیے حضرت مزدوری کرتا ہوں میں، یہ ہے کہ بس یہ آپ لوگوں کی جو تقاریر سنتا ہوں سمجھتا ہوں، اس لیے تھوڑی بہت جانکاری مل جاتی ہے. اسی حساب سے سوچتا ہوں کہ ہم اپنی بھی آخرت سدھار لیں. اچھا ماشاء اللہ. جی تاکہ کل قیامت میں جو ہمیں بھی رسوا نہ ہونا پڑے. چلو ٹھیک ہے. دیکھیں نور الگ موضوع ہے اور بشر الگ موضوع ہے. آپ نے جو کہا کہ نوری بشر مانتے ہیں اور آپ لوگ، حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ نور اور بشر، نبی علیہ السلام کو نور ماننا کیا عقائد میں سے ہے؟ جی ہاں عقائد میں سے کیوں نہیں ہے. اور عقیدہ میں اختلاف ہو تو پھر یہ تو اصولی مسئلہ، بنیادی مسئلہ ہو جاتا ہے. اس میں پھر کوئی یہ فروعی نہیں ہوتا نا، عقیدہ فروعی نہیں ہوتا تو اصولی ہوتا ہے. ہاں عقیدہ تو فروعی نہیں ہوتا ہے. جی یہی تو وجہ ہے کہ جو بھی کہاں اختلاف ہے؟ آپ اختلاف ثابت کریں کہاں پہ جی اختلاف ہے. ہماری نظر میں تو کہیں بھی اختلاف نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی اعتراض ہمارے اوپر کرے، ہمارے اکابر کے اوپر کریں،
یہ ہمارے کسی موضوع پر کریں تو سب سے پہلے تو یہ اسی کے زد میں آ کر کے فتویٰ آپ پر ہی لگتا ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی شاید آپ کو حوالہ بھیجا تھا، وہ کون سی کتاب ہے، تمہید ایمان کا شاید میں نے آپ کو حوالہ بھیجا تھا، وہ حوالہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی ہمارے اور دیوبندی کے درمیان جو ہے اختلافی کون سا ہے، بنیادی اختلاف جو ہے نور و بشر، حاضر و ناظر، استمداد غیر اللہ، نظر و نیاز، اس میں نہیں ہے بلکہ عقائد میں یہ عبارات میں ہے، اور اس میں نور و بشر بھی لکھا ہے۔ تو نور و بشر اگر عقیدہ ہوتا تو اگر اس میں اختلاف ہوتا تو اصولی اختلاف ہوتا، تو پتہ یہ چلا کہ نور و بشر عقیدہ ہمارا آپ کا ایک ہی ہے۔ اور آپ نے یہ جو کہا کہ جس میں قرآن پاک میں ہے اللہ نے کہا کہ نور اور کتاب، کیا کہا نا آپ نے؟ تو وہاں تو جہاں قد جاءکم من اللہ نور، یہ میرے پاس مواعظ نعیمیہ ہے، میں ذرا تلاش کر لوں اس کو، اس میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے۔ میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو، قد جاءکم من اللہ نور۔ پھر کتاب سے کیا مراد ہے؟ اگر وہاں نور سے مراد کتاب ہے تو پھر کتاب سے کون سی کتاب ہے بھائی؟ ہاں جی، تلک الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب۔ تو نور اگر الگ ہوتا، کتاب الگ ہوتا، تو پھر یہاں بھی کتاب اور قرآن دونوں الگ ہو گیا، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، ہے کہ نہیں ہے سورہ یوسف کے اندر؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں الگ الگ جملہ ہو تو اس کا معنی ہی الگ ہوگا، بلکہ ایک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے اندر ڈر اور خوف، تو ڈر خوف دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے، ایک جملہ کہ آدمی استعمال کرتا ہے، آپ کے اندر ڈر خوف ہے، پریشانی اور اتنا ٹینشن، یہ دونوں چیزیں ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی تین جملہ استعمال کر لیا تو وہ الگ الگ معنی ہی ہو جائے، ایک معنی میں نہیں آ سکتا۔ تو قد جاءکم من اللہ نور، جس طرح یہاں پہ یہ دونوں معنی ایک ہی معنی ہے، اسی طرح الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، کتاب اور قرآن دونوں کا ایک ہی معنی آتا ہے، اس طرح وہاں بھی ایک ہی معنی آتا ہے، الگ معنی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ مواعظ نعیمیہ کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو نور مانے وہ عقل سے خالی ہے، یہ میرے پاس مواعظ نعیمیہ ہے۔ آپ نے کہا نبی علیہ السلام بشر بھی ہیں، آپ بشر مانتے ہیں، یہاں پہ مواعظ نعیمیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، دیکھیں کہ بشر کہنے کا حق صرف نبی کو ہے۔ پھر جو آپ کے مسلک میں جو اپنے اعلیٰ کو مانتے ہیں ان کے مسلک میں اگر کوئی کہے گا نبی علیہ السلام بشر ہیں تو پھر کیا نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو وہ نبی کہلائے گا کہ میں نبی میں سے ہوں؟ یہ دیکھیں حوالہ دیکھیں، یہ حوالہ دیکھیں، لفظ قل سے معلوم ہوتا ہے، ہاں بھیجا ہوں آپ کو، لفظ قل سے معلوم ہوتا ہے کہ بشر مثلکم کے معنی حضور ہی کو اجازت ہے، نہ کہ ہر ایک کو۔ قولو آیا نہیں، میرے واٹس ایپ پہ نہیں آیا حضور، پہنچ گئے آپ کے واٹس ایپ میں؟ اچھا آپ کا میرے واٹس ایپ پہ نہیں آیا۔ اچھا تو میں کہاں پہ دیا میں حوالہ؟ کسی ہاں اور ہاں پہ ہاں، send ہو نہیں گیا نہیں برابر نہیں وہ وائی فائی چالو نہیں کیا میں نے، ہوگا۔ یہ دیکھا پہنچا، دیکھ مواعظ نعیمیہ احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 115 ہے۔ لفظ قل سے معلوم ہوتا ہے کہ بشر مثلکم کے فرمانے کی حضور ہی کی اجازت ہے، نہ کہ ہر ایک کو، اسی لیے قولو بشر مثلکم نہ فرمایا گیا، قولو کہ آپ کہو، بلکہ قل آپ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی جی، تو پھر آپ اگر بشر کہیں گے، آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں، تو آپ کو بشر کا انکار کرنا پڑے گا۔ نہیں تو یہ آپ کس حساب سے جو ہے کہے ہیں مواعظ نعیمیہ کے اندر، اس کو دیکھنا پڑے گا کیا کہ کس حساب سے۔ باقی آپ نے جو اس سے پہلے کہا کہ قرآن اور نور سے مراد یہ دونوں کتاب ہی ہیں،
تو یہ تو قرآن کے اندر آپ جو ہے تکرار پیدا کر رہے ہیں کہ جو ہے مقرر باتیں آ رہی ہیں، یہ تو تکرار لازم آتا ہے نا، جو فصاحت کے خلاف ہے، قرآن کی فصاحت جو ہے اس کے خلاف ہے۔ تو یہ چیز آپ نے کیسے کہا کہ نور سے مراد جو ہے کتاب ہی ہے، اور کتاب سے مراد بھی کتاب ہی ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ تو فصاحت کے خلاف ہے نا۔ دیکھیے میں نے جو آیت آپ کو پیش کی تھی، آیت کون سی ہے؟ یہ 14واں پارہ سورہ الحجر، ٹھیک ہے؟ یہ الف لام را تلک آیات الکتاب قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن کی۔ تو کتاب اگر تضاد کہہ رہے ہیں آپ، تو پھر تضاد تو یہاں بھی ہو گیا کہ قرآن کتاب بھی کہا جا رہا ہے، قرآن بھی کہا جا رہا ہے، تو کتاب اور قرآن دونوں کا ایک ہی معنی قرآن ہی ہوگا، یہاں تضاد نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک استعمال ہوا ہے۔ اس طرح وہاں بھی کتاب قرآن مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو وہاں بھی وہی مسئلہ ہے۔ وہاں کوئی الگ، اگر آپ کے اندر یہ کوئی دلائل آپ کے پاس ہو کہ بھی وہاں دونوں ایک ہی معنی میں الگ الگ کر دے تو پھر تضاد ہو جائے گا، ایسا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات میں آپ کو اسی میں سے پیش کر رہا ہوں، مواعظ النعیمہ کے اندر سے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تضاد ہے، تو پھر احمد یار خان نعیمی صاحب بھی وہی بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے، تو کتاب کا معنی بھی قرآن کریم ہوا اور نور کا معنی بھی قرآن کریم ہوا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو وہ حوالہ بھیجتا ہوں انشاءاللہ، یہ خالی میرے کو مل جائے۔ اور دوسری بات رہی بات، ہاں اب میرے کو مل گیا ہے، 201 صفحہ نمبر 251 میں ہے، 251 کے اندر۔ میں ابھی کئی حوالے دوں گا آپ کو، دیکھنا ابھی آپ کو جب آپ فون کرتے کم سے کم آپ کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ اس کا۔ یہ دیکھیں، یہ حوالہ ہے، دیکھیں ماشاءاللہ مل گیا وقت پر، ہاں بھیجتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ والا دیکھیں، حصہ دوم صفحہ نمبر 251 کے اندر لکھا ہے، اسی لیے فرمایا گیا جاءکم، سب مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے یا نور سے مراد قرآن کریم ہے، وہ بھی دل چمکانے والا نور ہے، یا مراد نور قلب ہے۔ دیکھ لیا آپ نے کہا نور سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام ہے، لیکن جسے حکیم الامت کہا جاتا ہے اپنے مسلک میں، وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی موضوع لے کر کے آئیں گے ہمارے اکابر کے خلاف کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، الحمدللہ جو فتویٰ لگائیں گے وہی فتویٰ آپ پر لگے گا، کیونکہ دیکھیں ہمارا جو عقیدہ الحمدللہ جو ہے بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور آپ کے بڑے بڑے علماء کی عبارات اور ان کے قول کے مطابق ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو پہلی بات تو یہ ہے، نبی علیہ السلام کو ہم نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں۔ لوگ ہم پر الزام عائد کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اصل میں بشر ہم مانتے ہیں نبی علیہ السلام کو ذات کے اعتبار سے، اور نور مانتے ہیں نبی علیہ السلام کو صفات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کون سی کتاب میں؟ صرف زبان سے بولنے سے تھوڑا کام چلے گا بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، اے اللہ میرے بدن کے اعضاء کو نور بنا دے، نبی میرے ہڈی کو، میرے گوشت کو، میرے کھال کو، میرے بال کو۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ آپ کے علماء کون سی کتاب میں لکھے ہیں کہ اللہ کے نبی نوری بشر ہیں؟ نوری بشر نہیں، نوری بشر نہیں۔ ہماری کتاب دیکھیں، ہماری کتاب ایک ہے، کون سی کتاب ہے؟ صراط مستقیم، اور ایک کتاب کا نام کیا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو، مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کو ہم نور بھی مانتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو ہم بشر بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہاں، مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کی کتاب ہے، اختلاف امت اور صراط مستقیم کتاب کا نام ہے، اختلاف امت اور صراط مستقیم۔ اس کتاب کے اندر حضرت نے نور اور بشر کا مکمل خلاصہ کیا ہے، اس سے آپ دیکھ لیں۔ میرے پاس کتاب ہے، تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، ہاں ذرا دیکھتا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں کتاب کہاں ہے، کتاب کہاں ہے، بہت ساری کتابیں ہیں،
ہدایت کے نور، نور ہدایت، ہم تو ہماری بہت ساری کتابیں دیکھیں ہدایت، نور ہدایت ہیں، یہ تو ہے ہی، اس میں اختلاف نہیں ہے ہمارا اور آپ کا، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہم جو ہے صفات نور نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بھی تو شروع میں یہی کہا نا کہ ہمارے نبی بشر تو ہیں نہیں لیکن وہی کی نوری بشر ہیں۔ نہیں، آپ لوگوں جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اس میں ان کے کنز الایمان ہے، اس کی حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے انبیاء کو بشر کا ماننا ایک طریقہ کفار ہے، کہ آپ بشر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو بشر کہہ ہی نہیں سکتے نبی علیہ السلام کو، آپ کو انکار کرنا پڑے گا نبی سے نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں، انکار کرنا پڑے گا اس کا۔ ہاں لکھا ہے بھائی، کتاب میں لکھے ہیں، ابھی کنز الایمان کے فہرست میں دیکھیے حضرت، ذرا بھیج دیجیے، جبکہ ایک جگہ تو وہ خود حدیث نقل کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود نقل کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو بکر عمر جس مٹی سے بنا ہوں، ایک ہی مٹی سے بنا ہوں، اور جس مٹی سے بنا ہوں تینوں اسی مٹی میں دفن ہوں گے۔ یہاں بشریت کے انکار کہاں ہو گیا؟ دیکھیں ہم نے تو نہیں، اعلیٰ حضرت نے تو خود وہ حدیث نقل کی ہے نا۔ یہ دیکھیں یہ کنز الایمان کی فہرست ہے، میں بھیج رہا ہوں آپ کو، ہاں بھیجیے۔ یہ اب بتائیں تضاد کس کے عقیدے میں ہے، کس کے مذہب میں ہے؟ اور یہ زیر و زبر کے اسد القادری نے لکھا ہے جس مذہب کے اہم عقیدے میں یہ تضاد ہو، سمجھ لو وہ نفاق کا مذہب ہو سکتا ہے، اسلامی مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام کو بشر کہنا طریقہ کفار ہے، اور کئی آیتوں کو کوٹ کیا ہے، 1 2 3 4 5 6، قال لم اکن لاسجد لبشر ما ھذا الا بشر مثلکم ولئن اطعتم بشرا مثلکم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ہماری طرح بشر یہدوننا فکفروا، یہ اس کو دیا ہے کہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو بشر کہتے تھے، تو اگر آپ بشر کہیں گے نبی علیہ السلام کو تو آپ کافر ہو جائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے بشر لکھا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، کہیں لکھا ہم اس کو کیوں دیکھنے جائیں؟ ہماری کتاب میں جب ایک اعتراض کیا گیا اور ہمارے علماء نے خلاصہ کر دیا اس کے متعلق، تو بول رہا ہے کہ نہیں خلاصہ نہیں مانا جائے گا، بولے تو آپ اگر خلاصہ کریں ہم کیوں مانیں آپ کی بات کو؟ نہیں ماننی چاہیے، مان لی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر جو ہے پیچیدہ مسئلہ ہو سمجھنی چاہیے، بات ماننی بھی چاہیے، سچائی کو تو تسلیم کرنی تو چاہیے۔ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ اور آپ کی 3 4 کتابوں میں بات واضح ہے کہ قائل ہی اپنے مصنف ہی اپنے قول کی عقیدے کی تشریح کر سکتا ہے، دوسرا کوئی اس کے متعلق یہ نہیں کہتا تمہارا عقیدہ ہے۔ حضرت تھانوی نے خود بیان کر دی کہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، پھر بھی نہیں تمہارا عقیدہ ایسا ہی ہے، بھائی سامنے والا کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے، تمہارے گھر کے اصول سے کو ماننا چاہیے کہ بھائی جب مصنف نے قائل نے خود کہہ دیا، اقرار کر لیا اس کا عقیدہ ایسا ہے، جو کہہ رہا ہے وہی ماننا چاہیے۔ نہیں زبردستی تو ہونی نہیں چاہیے بھائی، اب تک ہماری آپ سے بات ہوئی ہے، ابھی تک ہم نے جبرن تو کسی بات کو منوایا نہیں۔ تو آپ مان تو لیں، دیکھیے میں نے حوالہ دیا آپ کو، انبیاء کرام کو بشر کہنا، حوالہ دیا کہ نہیں دیا؟ ایک کنز الایمان ہے، دیکھیں فرنٹ پیج دے رہا ہوں میں، فرنٹ پیج دے رہا ہوں، اسی کے ساتھ میں فوٹو دے رہا ہوں میں آپ کو۔ جی دیا، آپ نے بھیجا ہے، دیا نا؟ ایک کنز الایمان کا فرنٹ پیج دیکھ لیں، فرنٹ پیج۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ہی سب سے بہتر سانچے میں پیدا کیا ہے۔ لیکن وہاں تو گمراہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہاں بشر کا لفظ نہیں ہے، اور یہاں پہ گمراہ کر دیا۔ نہیں وہاں تو کوئی بات ہی نہیں، وہاں تو کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں سب سے افضل مخلوق تو بشر ہے، انسان ہے۔ چلیں اب یہ دیکھیں حوالہ دیکھیں، مواعظ نعیمیہ کے اندر نبی علیہ السلام کے نور کے متعلق، میں دونوں حوالے ساتھ میں دے جاؤں گا، بشر کے متعلق بھی نور کے متعلق، تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ بھائی بشر اور نور کے متعلق خود ساختہ عقیدہ بنانے والے دھرم کے اندر کتنی گستاخیاں ہیں اور کتنا تضاد بیانی ہے، اور دیوبند کتنا حق پر ہے۔ یہ دیکھیں میں نے حوالہ دیا مواعظ نعیمیہ کے اندر، اگر آپ پڑھ دیں جو میں نے نشان لگایا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے، تاکہ لوگ ایسا نہ بولے کہ علی حضرت جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پڑھیں دیگر مخلوقات، جی اور دیگر مخلوقات جو عقل سے خالی ہیں ان کے لیے حضور نور ہیں۔ اب بتائیں، اس لیے حضور کو انسان، جانور، جنات، بلکہ زمین و آسمان، چاند، تارے سب ہی پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا لکھا ہے؟ اور دیگر مخلوقات جو عقل سے خالی ہیں ان کے لیے حضور نور ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور مانے عقل سے خالی ہے،
اب جو تو یہ ذاتی نور کا انکار کر رہے ہیں کہ حضور کو ذاتیتاً نور کہا جائے، یہ غلط ہے۔ ماشاء ذاتی اللہ حساب ماشاء سے اللہ جی ماشاء اللہ، ارے حضرت آپ نے تو کمال کر دیا ہے، نبی علیہ السلام۔ کمال کرنا شواہد ایسے ہی ہیں بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، ہاں اور اگر انبیاء ہی کو ہم جو ہے اشرفیت سے نکال دیں تو یہ تو سراسر ہماری گمراہی ہوگی بھائی۔ اچھا جی چلے اب دیکھیں، یہ ہدایت کے بخشش کون سی کتاب ہے جس میں لکھا گیا آپ کے ہاں کہ نبی علیہ السلام، ہدایت کے بخشش کا حوالہ ہے، نبی علیہ السلام کو نور کا ٹکڑا کہا گیا ہے، نبی علیہ السلام کو نور کا ٹکڑا کہا گیا ہے۔ میں آپ کو حوالہ دیتے جاؤں، کون سا حوالہ ہے، ہدایت کی بخشش کے اندر ٹکڑا، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارے نبی، ہمارا نبی ہے نا، ایسا آپ کا قول ہے نا، ایک اب لوگ اشعار ہے۔ ہم کو تو مکمل شعر یاد نہیں ہے۔ میں دے رہا ہوں، رکیں، نور وحدت، یہ ہدایت کے بخشش حصہ اول ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، دیکھیں۔ اب آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی نور مانتے ہیں آپ لوگ، نبی علیہ السلام کو آپ کہتے ہیں ذاتی نور۔ دیکھیں یہ دیکھیں حوالہ دیکھیں، میں اس پر دوسری دلائل دے رہا ہوں آپ کو، یہ ہدایت کے بخشش ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یعنی جس نے اللہ کی ذات کا ٹکڑا، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، ہاں نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ ہو گیا، نور وحدت، وحدانیت، کون ہے، احد کون ہے، اللہ ہے نا، جی تو اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے کون، نبی علیہ السلام۔ جی جی یہاں اس پر آپ کے علماء نے فتویٰ لگایا ہے، یہ ہدایت کے بخشش کی عبارت پر، یہ دیکھیں کیا فتویٰ لگایا ہے، یہ میں دے رہا ہوں، دیکھیں آپ کو، یہ پڑھیں، حوالہ پڑھیں، کیونکہ ذاتی نور ماننے کی وجہ سے اور اللہ کی ذات کا ٹکڑا ماننے کی وجہ سے اس ہدایت کے بخشش کے مصنف کے اوپر یہ فتویٰ لگایا گیا ہے۔ اور فتویٰ کون لگایا ہے، سعید احمد کاظمی صاحب، ٹھیک ہے، یہ کہاں گیا آپ کا نمبر، اگر کسی ناواقف شخص کا یہ اعتقاد ہے تو اسے توبہ کرنا فرض ہے، اس لیے کہ ایسا ناپاک عقیدہ خالص کفر و شرک اور اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ کون سا عقیدہ، اوپر سے پڑھیں جی اب، ہاں اپنے نور یعنی اپنی ذات مقدسہ سے پیدا فرمایا، اس کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی ذات حضور علیہ السلام کی ذات کا مادہ ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں حضور کا نور اللہ کے نور کا کوئی حصہ یا ٹکڑا، دیکھ لیا آپ نے، جی آگے نیچے ہوئی پڑھا، اپنے عبارت آپ نے پڑھ دی ہے، اگر کسی ناواقف شخص کا یہ اعتقاد ہے تو اسے توبہ کرنا فرض ہے، اس لیے کہ ایسا ناپاک عقیدہ خالص کفر و شرک ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں، یہ تو بالکل جائز لکھے ہیں، کیونکہ اللہ کا نور جو ہے وہ تو وحدہ لا شریک لہ ہے بھائی۔ اب بتائیں، جو یہاں اشعار میں لکھ دیا ہے کہ اللہ کے وسلم اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، نور کا ٹکڑا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، ہیں، اور یہاں نہیں تو اللہ کا جو نور ہے وہ تو لم یلد ولم یولد ہے بھائی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یولد بھی ہیں، والد بھی ہیں، ہاں باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، ہاں تو اللہ کا نور تو ہو ہی نہیں سکتے۔ ہو ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں، اب اس پر فتویٰ لگا ہے تو آپ کو یہاں پہ اعلان کرنا پڑے گا کہ بھائی نبی علیہ السلام کو ذاتی نور مان کر کے گستاخی اور کفر کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر صفاتی مانتے ہیں، صفاتی ماننا پڑے گا۔ رہی بات صفاتی نور ہے، نور ہدایت ہے، نور رسالت ہے، جی، اور ذاتی حساب سے تو بشر ہے ہی، بالکل بشر ہے۔ دوسری بات آپ لوگوں کا بہت سارا اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہماری طرح بشر کہتے ہیں، ہے نا، حالانکہ جو اس پہ تو بات ہوئی تھی ہماری تقریباً 8-10 دن پہلے بات ہوئی تھی، ذاتی بشر پہ نا، نہیں اپنے جیسا بشر کہنا،
अपने नज़र बसर करना। हाँ, कुरान पाक में खुद जो अहमद रज़ा साहब ने कंज़ुल ईमान तर्जुमा किया है जी जी जी। कि जो तर्जुमा हज़रत थानवी ने किया है, हाँ, आला हजरत के वालिद साहब भी ऐसा ही एक हदीस लिखे हैं कि हाँ। मुकम्मल तो याद नहीं हमको, जिसका थोड़ा सा टुकड़ा याद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है बकरियां वगैरह सजदा किया करती थी, तो साहबा ने कहा कि जब जानवर सजदा किया करते हैं तो हम तो इससे ज्यादा अफजल हैं कि करें। हाँ, एक ऊँट आया सजदा किया, साहबा ने कहा कि जब ये जानवर सजदा कर सकता है, हम तो आपको ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हाँ हम सजदा क्यों नहीं करें। तो उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करो, अपने बड़े भाई की ताजीम करो। हाँ, अपने भाई की ताज़ीम करो। हाँ, अपने भाई की ताजीम करो। हाँ, इसी ढंग से कुछ है, वो मैं देखा था, इस पे तो बात हुई थी। चलिए, तो फिर माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात आपने कहा जी। दूसरी बात ये है कि देखें, शायद मैंने आपको पहले भी हवाला दिया था, नबी अलैहिस्सलाम को जो लोग देवबंदी के ऊपर एतराज़ करते हैं कि नबी साहब हमारी तरह बशर कहते हैं, शायद इस पर भी हवाला मैंने दिया था। ये देखें, फ़ैसल बशरियत में है, जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या लगे, जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत बशरी में ज़ाहिरन काफिरों के हमशक्ल है। इतनी बड़ी गुस्ताखी है काफिरों के हमशक्ल करना नबी अलैहि को। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें इत्मीनान क़ल्ब है अकाबिर उलमा देवबंद की इबारत पर, अक़ीदे पर, कि उन्होंने जो लिखा है बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक लिखा है, और जो भी बातिल एतराज़ हमारे पर करता है अल्हम्दुलिल्लाह वही खुद अपने फतवे की ज़द में आकर जो है रुस्वा होता है। इसलिए मैं नसीहत करता हूँ कि किताब पढ़ो, दोनों किताब पढ़ो, और कुरान और हदीस जो देवबंद बरेलवी से पहली किताब पढ़ो ताकि अक़ीदा समझ में आ जाए। देवबंद पढ़नी भी चाहिए, हर एक के अकायद को पढ़ने भी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए कि आखिर उसने लिखा क्या है, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जी, तहक़ीक़ी अम्र ज़रूरी है। मान ले कि बाज़ार में जो है सारी चीज़ें ओरिजिनल नहीं मिल रही है, अक्सरियत जो है ऐसी है कि जो डुप्लीकेट चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर भी हम तहक़ीक़ करते हैं कि अच्छी चीज़ें कहाँ मिल जाए। करनी चाहिए, भरोसा नहीं कर लेते, इससे तहक़ीक़ तो करनी ही चाहिए भाई, बिल्कुल करनी चाहिए, अच्छा क्या गलत है। जी, बिल्कुल जी। अल्लाह ताला ने तो आजकल ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि घर बैठे सारी चीज़ें मालूम कर सकता है इंसान। इसलिए समझनी चाहिए, तहक़ीक़ करनी चाहिए। चलिए, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे। दूसरी बात और एक बात कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लिबास बशरियत में भेजा, लिबास बशरियत में, है ना, ये कहते हैं। कभी कहते हैं कि भाई ज़ाती एतबार से बशर हैं, कभी कहते हैं लिबास बशरियत ने मबऊस किया है। ये देखें, लिबास बशरियत कौन सा यहाँ पे, ये क्या, देखिए ये हवाला देखें क्या लिखा है यहाँ पे, लिबास बशरियत में, मैं आपको भेजता हूँ, रुकिए। ये सरकार अक़दस की हकीकत तो नूर है, लेकिन हुजूर अनवर चूँकि बशरी जिन्स में मबूस हुए हैं, इसलिए हुजूर पर बशर का इतलाक़ ज़रूर आता है, तो ज़रूर आता है। आगे बढ़ें, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, जिस पर दलील क़ती है, बस उसको लिबास से ताबिर करना है ना। लिबास बशरियत कहते हैं, लिबास बशरियत ने पैदा किया है, तो मना कर रहा है। अक्सर लोग कहते हैं बयान में अब लोग कि भाई लिबास बशरियत ने मबऊस हुए, नहीं, फिर क्या हकीकी माने बशर नहीं थे, लिबास बशरियत माने क्या, हकीकी इसमें बशर नहीं थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो जो है मान ली कि अगर जो है हकीकी बशर नहीं थे, तो मान ली कि कहने वाले की बात ही हम अगर मान लें कि अल्लाह जो है अल्लाह ताला ने नूर बनाया, वो तो नूर मुंतकिल होता चला आया ना। मुंतकिल, बिल्कुल सही बात। आदम अलैहिस्सलाम से नूर मुंतकिल होता आया, अगर आदम अलैहिस्सलाम से नूर मुंतकिल होता आया तो हजरत अब्दुल्ला को भी ज़ाती हिसाब से नूर कहना पड़ेगा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी नूर कहना पड़ेगा। यहाँ तक कि हजरत इस्माइल के हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक को नूर कहना पड़ेगा ना। देखो, मैंने कहा था आपको कि आप लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी सूरत में लिबास बशरी में पैदा हुए। देखें, ये देखिए किताब में है, एक किताब देखें आप,
اب اس کو بھی منع کیا جا رہا ہے آپ کے کتاب میں کہ بھائی لوگوں کو لباس بشر و مبوس یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ دیکھیں تنویر الابصار بنور نبی المختار محمد اشرف سیالوی کتاب ہے, صفحہ نمبر 14 ہے. نورانیت مصطفیٰ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ضروری حقیقت نور ہیں اور ظاہری طور پر لباس بصری میں آپ دنیا پر مبعوث ہوئے. یعنی حقیقت یعنی ذاتی نور ہے لیکن ظاہری اعتبار ذاتی بشر نہیں ہے, ذاتی ظاہری طور پر بشر ہے, ذاتی نہیں, اور ذاتی اعتبار سے نور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ذاتی بشریت کا انکار کیا جا رہا ہے جس کا پھر یہ تو نور منتقل ہوتا چلا آیا ہے نا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک. جی بالکل. باقی جو بھی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ یہ ہمارے نبی کے بیچ میں جتنے بھی شخص آئے جتنے بھی مرد آئے سب کے ساتھ وہ نور منتقل ہوتا چلا آیا. تو یہ کہنا پڑے گا کہ جو حضرت اسماعیل کے بعد, کیونکہ حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی تو آئے نہیں ہے. جی حضرت اسماعیل کی ذریت میں کوئی نبی تو نہیں ہے نا, وہ تو حضرت اسحاق کے میں ہے. جی حضرت اسماعیل کے بعد تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس خاندان میں آئے ہیں نا نبی. جی اس خاندان میں آئے. ہاں تو اس میں جو بھی انسان آئے ہیں اب وہ جو ہے کیا بولتے ہیں شریعت کے متبع ہوں یا کفار میں سے ہوں, اس کی تحقیق تو ہمیں بھی نہیں ہے, شاید آپ کو بھی نہیں ہوگی, تو سب کو نور کہنا پڑے گا. ہاں نور کہنا پڑے گا. یہ بات تو ہماری سمجھ کے بھی خلاف ہے. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. ہاں سب نور نہیں ہے. رہی بات دیکھیں دوسرا والا میں نے آپ کو دیا ہے تبیان القرآن میں سے کیا لکھتا ہے, دیکھیں کہ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفہ 1367 نے آپ کے نور ہدایت ہونے کی تصریح کی ہے. دیکھیں یہاں کیا نور ہدایت کہا ہے انہوں نے, ہے نا, نور ہدایت جو ہمارا عقیدہ ہے نور ہدایت. صحیح بات ہے, نور ہدایت ہی ہے اور یہی عقیدہ ہمارا ہے, یہی عقیدہ ہمارا ہے. جی یہی عقیدہ ہمارا ہے, نور ہدایت ہونا بھی چاہیے. جی جب مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے بھی خود جو ہے ان کا اعلان ہو رہا ہے کہ نور ہدایت ہے تو نور ہدایت مانتے ہیں. اب نور ہدایت کا معنی کیا ہے؟ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی. جی بالکل زمانہ جاہلیت تھا. ہاں اور آگے لکھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت اور حصی ہے اور صورت بشر ہے یا آپ لباس بشری میں جلوہ گر ہوئے اور آپ حقیقت اور اس سے ماورا ہے, اس سے ماورا ہے. سو دلائل شرعیہ کی روشنی میں اس قول کا برحق ہونا ہم پر واضح نہیں ہو سکا کہ لباس بشری میں جلوہ افروز ہوئی, اس کی کوئی ذات شریعت میں نہیں ہوئی, لیکن نور ہدایت تو ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارا عقیدہ ہے. بھائی بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے عبارت لکھی عقیدے کے متعلق, وہ عقیدہ ہمارا ہے نور و بشر کے متعلق, لیکن جس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ تمہارا ایسا عقیدہ ہے کفر سے, تو وہ تو آپ کے گھر سے ثابت ہے. اس لیے فتویٰ لگانے سے پہلے اب کوئی بھی اٹھ کے چلا آتا ہے فتویٰ لگا دیتا ہے کہ دیوبندی فلاں دیوبندی قبر فلاں فلاں فلاں. بھائی پہلے کتاب تو پڑھو, تم کو ڈر نہیں ہے کہ کسی کو فتویٰ لگاؤں تو ہم اسی زد میں آ جائیں گے, ہماری آخرت برباد ہو جائے گی. بس ایک مسلک اور ایک شخصیت کی پرستی کے مطلب اس میں دھن اور نشہ میں آ کر کے بڑے بڑے اکابر کو ہم جو کافر مشرک کہتے ہیں اس کے زد میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں جو کفر فتوے لگانے والے کے نزدیکی معتبر ہیں, وہ بھی اس زد میں آتے ہیں. تو اس پر ذرا کنٹرول کرنا چاہیے. ایک نشہ سوار ہو چکا ہے, ہاں ایک نشہ سوار ہو چکا ہے, بس کافر کہہ دو فرض سے کسی کو بھی. جی تمہارا سے ٹھیک ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی اللہ کا شکر ہے, بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی. جی تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ دیوبند کا عقیدہ رحمۃ قرآن سنت کے مطابق ہے. ہم نبی علیہ السلام کو ذاتی اعتبار سے بشر مانتے ہیں اور صفاتی اعتبار سے نور مانتے ہیں, اور بشر کے متعلق بہار شریعت کے اندر لکھا ہے کہ عقائد کے باب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو بشر ماننا یہ ایمان ہے, عقیدے میں سے ہے. اب یہاں یہ کنز الایمان کی فہرست میں لکھ رہا ہے انبیاء کو بشر ماننا طریقہ کفار ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ. کیا یار بہت ساری باتیں ہیں, لیکن اب مختصر وقت ہے, اتنے میں سمجھ جانا کافی. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے.